अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 10। PSL सीजन 10 में आज मुकाबला है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। इस मैच में तो ऑब्वियसली डिटेल में बात होगी। लाहौर में ये मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा। कल होने वाले दो मैचेस में से सिर्फ एक ही पॉसिबल हो पाया था, जो कराची किंग ने रन्स के एतबार से अपनी सबसे बड़ी मार्जिन से कामयाबी हासिल की 87 रन से। इससे पहले 2023 में लाहौर कलंदर को 86 रन से हराया था। और इस जीत की खास बात यह है कि कहीं कोई ऑफ चांस था अगर मुल्तान सुल्तान का आगे बढ़ने का, तो वो भी खत्म हो गया है। वो प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो गए। जी, मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बासित भाई, बड़ी शानदार कामयाबी कराची किंग के लिए और साथ साथ बोरिया बिस्तर भी पैक हो गया है मुल्तान सुल्तान का। आगे वो प्ले ऑफ में तो नहीं जा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं सिचुएशन? और कल का जो दूसरा मैच है ऑब्वियसली उस पर भी हम बात करेंगे कि उसमें एक एक पॉइंट्स की वजह से अब टेबल जो है बाकी सारी टीमों के लिए ओपन है। छोटा सा जवाब तो पहले मैं ये दूंगा, बाद में डिटेल में बात करूंगा कि मैच पे ये है कराची। ये भाई गाना मैंने आज सुना है, मुझे बहुत पसंद आया। बाकी क्रिकेट पे बाद में करूंगा, पहले कामी भाई जिंदाबाद। जी भाई, कामरान क्या सोच रहे हैं? ये है कराची, लेकिन अभी भी वही चल रहा है, एक जीत एक हार, एक जीत एक हार। तो कल जीत का दिन था। मेरे हिसाब से यहाँ से कॉन्फिडेंस लेना चाहिए और अब ये रियलाइज करना है कि गलती की ज्यादा गुंजाइश होगी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है और होनी भी नहीं चाहिए। अब देखें, अब हसन अली भी आ जाएगा तो बॉलिंग लाइनअप और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, लेकिन हसन अली के बगैर आउट करना 117 पे बड़ी बात है कराची के लिए। और कॉन्फिडेंस गेन किया, वार्नर ने रन किए, ठीक है 30 पे आउट हो रहा है, लेकिन इम्पैक्ट वो डाल रहा है ऊपर से ही। जो फर्स्ट 6 ओवर्स में चाहिए पावर प्ले में, वो बेस बना के जा रहा है साइफर्ट और वार्नर। उसके बाद आके विंस जैसे खेल रहा है, जैसे वो लेके चल रहा है एंड तक, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कराची किंग के लिए। अच्छी चीज़ ये है कि 34 बॉल कराची किंग ने कल डॉट बॉल खेले हैं, जो एवरेज 45 47 बनते हैं। इस तरह हो रहे हैं तो अच्छा साइन है और कॉन्फिडेंस गेन करे। इस चीज़ को कंटिन्यू रखे। मुल्तान सुल्तान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, अंडर प्रेशर थी। एक ही बंदा रन्स कर रहा था, वो आउट हुआ तो बिल्कुल ही वो एक्सपोज हो गई। उनकी मजीद बैटिंग लाइनअप नजर आ रहा था कि अब सिर्फ फॉर्मेलिटी वो पूरी करने जा रहे हैं। ये नहीं कि कल मैच हारने के बाद, मुझे पिछले 2 मैचेस में मुझे लग रहा था कि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करें, वो पैशन के साथ वो एक गेम प्लान नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही है शाहिद साहब, यही बात कि जब आप 205 चेस करने जा रहे हो और टॉप स्कोर आपकी बैटिंग में 29 और 26 हो, दैट मीन्स यू आर नोवेयर। जैसे कामरान ने कहा, मेजर स्कोरिंग रिजवान कर रहे थे। कल रिजवान को पता था कि वो अपने हिसाब से टाइम नहीं ले सकते, रन इतने ज्यादा हैं, वो जल्दी आउट हो गए। तो फिर उसके बाद तो बिल्कुल ही बिखर गई टीम। कल कराची ने टोटल क्रिकेट खेली, जिसे टोटल क्रिकेट कहते हैं ना। बैटिंग भी जबरदस्त, आखिरी ओवर्स का बड़ा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, आखिरी 5 में 66 रन, आखिरी 14 डिलीवरीज में 46 रन। खुशदिल ने बड़ी जबरदस्त इम्पैक्ट वाली इनिंग्स खेली, 13 गेंदों में 33, बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट है। अल्लाह करे कि वो इस तरह की इनिंग्स पाकिस्तान टीम के लिए भी खेलता रहे, या कोई और प्लेयर आए वो इस तरह की इनिंग्स खेले। इसे कहते हैं इम्पैक्ट। एक प्लेयर बनाए 46 बॉलों में 78 और एक बॉल बैट्समैन बनाए 13 बॉल में 33, वो ज्यादा इम्पैक्ट है बजाय उस 78 के। बिल्कुल। तो टोटल क्रिकेट खेली, फिर बॉलिंग बहुत अच्छी की, 3 आउट नबी के। अब आपको रिप्लेस करना नबी को मुश्किल होता जा रहा है कि केन विलियमसन को किस तरह लाएंगे। खुदा ना खास्ता कोई इंजरी होगी तो विलियमसन आए, या ऊपर से एक फैसला करेंगे किसी और को लाके टिम साइफर्ट की जगह ओपन करवाएं और फिर केन विलियमसन को लेकर। विकेट कीपिंग कौन करेगा? तो आप साथ को तो आपके पास है वो रिप्लेसमेंट पे था केन विलियमसन। नहीं, अब दोबारा ले लिया आपने, एडम मिल्स की जगग रख लिया। फास्ट बॉलर की रिप्लेसमेंट, एडम मिल्स की जगह भी रिप्लेसमेंट पे साथ ही है। कौन बैट्समैन कौन बाहर बैठेगा? कहने का मतलब ये है कि अगर आपको टिम साइफर्ट अगला मैच क्रूशल है लाहौर कलंदर का, वो जीत कर अगर आज ज़ल्मी हार जाती तो ऑलमोस्ट समझे कि ज़ल्मी भी बहुत ही रॉन्ग फुट पे आ जाएगी, बहुत ही क्लोज डोर के पास आ जाएगी। ऑल्दो वो आउट नहीं होंगे, लेकिन वो बहुत ही क्लोज डोर पे आ जाएंगे, एग्जिट डोर पर। इस्लामाबाद क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन नजर डालेंगे वही देखना होगा कि कराची किंग्स किस रिप्लेसमेंट की जगह किसको रिप्लेस करे। केन विलियमसन। कराची एक मिस्टेक कर रहा है, ठीक है, अपना 4 नंबर वाला बैटर को सेट नहीं होने दे रहा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप कह रहे हैं जहां उमैर बिन यूसुफ आते हैं, कोई भी हो, 4 नंबर पे आप किसी को भी ले लें, चाहे वो शान आता हो, चाहे वो रियाजुल्ला आता हो, चाहे
7 بیگ جی اور چاہیے اپنا عمیر بن میرے خیال میں آپشن کوئی بھی نہیں، کوئی بھی آپشن اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ عمیر بن یوسف کو جب لیا کیا سوچا تھا کہ 4 پہ کھیلے گا کہ ٹاپ آرڈر میں کھیلے گا. تو میرا نہیں خیال کہ عمیر بن یوسف ڈیزرو کرتا نمبر 4 پہ کھیلنا. آئی ڈونٹ نو پاکستان ٹیم میں جب وہ گیا کس نمبر پہ اس کو کھلایا، کیا فرنچائز کرکٹ میں اس نمبر پہ نہیں جگہ ملتی، یا کسی اور ٹیم کو دے دیں، یا پھر آپ بینچ پہ بٹھانے کے بجائے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا. سب سے یہ غلطی ہو رہی ہے. ایک آپشن ہے میرے پاس ہونے کے باوجود بھی ایک آپشن ہے میرے پاس، یہ میرا اپنا آئیڈیا بھائی. I'll go with عرفات مناس نمبر 4 پہ. نمبر 4 پہ جب نہ شان کا کام ہے ادھر، نہ اپنا بڑا زبردست مشورہ، کوئی بھی نہیں کر رہا. اچھا آپشن ہے. اور 1-2 اوور کا بھی شروع کے 2 میچ کھلائے نا اسے، شروع کے 2 میچ کھلائے جہاں پہ کراچی نے 234 چیز کرے 4 نمبر کھیلا وہ، اسے بہت ویلیو 11 رن بنائے 2-3 بالوں میں جو مارے نا. لیکن آپشن نہیں ہے نا، تو بیسٹ آپشن ہے کہ 1-2 اوور بھی کر لے. بالکل صحیح ہے. اور ولیمسن کی جو آپ بات بولے اس میں یہ آپشن آ سکتا ہے، لیکن پچز ایسی نہیں ہے کیونکہ باؤنسی پچز ہے. وہاں پہ یہ آتا تھا اب نہیں کہ نبی کو ریسٹ کرا کے ولیمسن اور عرفات مناس 4 نمبر پہ، مطلب 5 نمبر پہ کر لیں، 4 پہ ولیمسن آ جائے گا. لیکن اب نبی بھائی ہمارے بہت اچھا کر رہا ہے، اور ابھی نبی کی صحیح سے نبی بھائی نے پتا کیا بولا ہے میرے بارے میں سوچنا بھی نہیں. لیکن اس کی بالنگ میں نے دیکھا اس نے جو سٹمپ کروایا نا ٹاپ سپن کی ہے، وہ عباسط بھائی نے دیکھا ہوگا کیا زبردست بال کیا. اور بالنگ راؤنڈ آ کے وہ ایک الگ ہی بالر نظر آ رہا تھا. جو کبھی سعید اجمل کو ہم دیکھتے تھے ڈیپتھ بالنگ میں، سکلین مشتاق کو اس سے پہلے دیکھتے تھے، وہ چیز نظر آئی ہے کراچی کنگ کے لیے. یوٹیلیٹی کرکٹر بیکاز وہ بیٹنگ بھی اچھی کر سکتا ہے. ابھی تو ایسی ضرورت پڑی نہیں ہے، ایسا موقع آیا نہیں. جب آئے گا تو وہ آیا تھا کوئٹہ کے خلاف. نہیں مطلب ایک آدھ گیم کی بات نہیں کر رہا، لیکن ٹائم اینڈ اگین وہ بیٹنگ میں بھی بڑا اچھا کرتے ہیں. پوائنٹس ٹیبل پر نظر ڈالتے ہیں جس پہ اسلام آباد یونائیٹڈ سٹل آن ٹاپ. 1 میچ ہارے ہیں، لیکن اس میچ سے انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ انبیٹیبل یہ بھی نہیں ہے، ان کو بھی ہرایا جا سکتا ہے، ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے جو غلطیاں یہ کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ لاہور قلندر ہے، تیسرے پہ کوئٹہ گلیڈیٹرز ہے. اور کل کے اس میچ سے جہاں 1-1 پوائنٹ دونوں کو ملا ہے، آگے کے لیے باقی ٹیموں کے لیے بڑے مسئلے بن گئے ہیں، جس میں کراچی بھی شامل ہے. کراچی کے 8 پوائنٹس ہیں اور پشاور کے 4 پوائنٹس ہیں. آج پشاور اور اسلام آباد یونائیٹڈ کا میچ ہے تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. کل کے دوسرے میچ پر بھی بات ہوگی. لیکن کل جو شکست ہوئی تھی ملتان سلطان کو، اس کے بعد رضوان کا کیا کہنا تھا، آئیے وہ پہلے آپ کو دکھاتے ہیں. ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہے اور دوسری ٹیموں کی تھوڑی سی آسانی بھی ہو گئی ہے. جس طرح کرکٹ ہم کھیل رہے تھے میرے خیال سے تھوڑا سا مشکل تھا. باقی ٹیموں کو دیکھا جائے وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ فائنل کھیلنا، پلے آفس کھیلنا. میرے خیال سے وہ جو پہلا میچ ہم ان کے خلاف ہی ہار گئے تھے، جو کافی بڑا سکور تھا، اسے چیز کر گئے تھے، ایکسپیکٹیشن کے خلاف تھا وہ ساری چیزیں. تو میرے خیال سے وہ شاید کانفیڈنس لیول تھوڑا بہت لوز ہو رہا تھا. وہ جو شروع سے مسٹیکس سے وہ پورے 7-8 میچ میں اسی طرح وہ ہوتا رہا. بالکل صحیح کامران، یہ تو وہی بات بول رہے ہیں جو آپ اتنے دن سے بول رہے ہیں کہ پہلا میچ جو کراچی سے ہارے اس کے بعد سے کہیں نہ کہیں کھڑے نہیں ہو پائے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ان کی مینجمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رضوان خود کپتان ہے. دیکھیں بینگ اے پروفیشنل آپ نے نکلنا نا اس فیز سے، کیسے نکلنا، اچھی کرکٹ کھیل کے، گیم اویئرنیس، تھوڑے سوچنا نہیں ہے. پاسٹ ٹھیک ہے ختم ہو گیا، چیز ہو گئے رنز، کراچی نے ڈومینیٹ کیا. لیکن آپ نے اس ٹورنامنٹ میں رہنا ہے. آپ نے 4 سال جو حکومت کی ہے پی ایس ایل میں، جو کرکٹ کھیلی ہے، آپ اس کی ریپوٹیشن دیکھیں نا اس وقت کیا تھی. آپ نے خود اپنی ٹیم خراب کی ہے. آپ نے 5 سے 6 پلیئرز جو ریلیز کی کیونکہ میچ ونر سے جو ملتان کو لے کے جاتے رہے ہیں. سویب ہو گیا، شاہ نواز دھانی ہو گیا، احسان اللہ، رائلی روسو، چیمپئنز کروا کے آپ نے اگلے سال ریلیز کر دیا. عباس آپ دیکھ لیں، محمد علی دیکھ لیں. آپ نے خود اپنی ٹیم خراب کی ہے. خوش دل آپ 6 سے 7 پلیئر دوبارہ نظر آنے لگا تھا کہ آپ بولنگ میں بھی یوز کرنے لگے. 6 سے 7 پلیئر آپ نے ریلیز کر دیا. آپ پھر اس کے بعد سوچیں کہ نیکسٹ ایئر آ کے آپ کیا نام ہے ڈومینیٹ کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو پیشنس دکھانے پڑتے ہیں. انویسٹمنٹ جب آپ کرتے ہیں تو پورا نچوڑ نکالیں، ایسے نہ جانے دیں. جو کامران نے بات کی کہ اپنی ہسٹری کو ہی دیکھ لیں پی ایس ایل کی، کہ آپ نے کس طرح سے کتنا اچھا پچھلے 4-5 سالوں میں جو پرفارمنس رہی ہے وہ تو بڑی زبردست رہی ہے. آئیے آپ کو اسکرین پر بھی دکھاتے ہیں کہ ملتان سلطان پی ایس ایل میں ان کی ہسٹری کیا رہی ہے. تو 16-17 تو آبویسلی یہ تھے نہیں. ان کا ڈیبیو ہی 2018 میں ہوا اور 2018 اور 19 میں گروپ سٹیج تک ہی محدود رہے. 2020 میں ایلیمینیٹر 2، 2021 کے چیمپئن. یہ وہ سال ہے جب یہ واحد ان کا ٹائٹل انہوں نے جیتا. پھر 2022 میں رنر اپ، 2023 میں رنر اپ، 2024 میں رنر اپ. اور یہ
آپ دیکھیں کہ شروع کے جو 2 سیزنز ان کے تھے اس کے بعد یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے ان کے ساتھ کہ یہ گروپ سٹیج سے باہر ہو رہے ہیں. شاہد صاحب کیا کہیں گے, کیونکہ آپ دبئی میں بھی پی ایس ایل ساری کور کرتے رہے ہیں, یہاں پہ بھی آپ نے سب دیکھا. پچھلے 4 سیزن تو بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ تھے. 2021 میں چیمپئن بنے, پھر اگلے 3 فائنل کھیلے, رنرز اپ رہے. تو ان کا تو اس دفعہ تھیم یہ تھا کہ ون ٹیم اینڈ وی وانٹ ٹو کراس دا لاسٹ ہرڈل. وہ لاسٹ ہرڈل تک پہنچ ہی نہیں سکے اس سے پہلے ہی. اور رضوان کا یہ کہنا کہ پہلے میچ کے بعد سے ہم وہی سب چیزیں رہیں, یہ تو ایک ویک مینجمنٹ کی, ویک کپتان کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کو اگر پہلے ہی میچ میں جولٹ لگ گیا تو آپ اس سے اٹھ نہیں سکے. آپ چوتھا میچ تو آپ جیتے تھے 228 رنز کر کے لاہور قلندر کے ملتان میں جیتے تھے اور 33 رن سے جیتے تھے. تو وہاں سے تو آپ کو ٹیمپو پکڑنا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ 1 قدم آگے گئے اور 2 قدم پیچھے ہٹتے گئے, اور پوری کیمپین میں آپ کے ساتھ یہی رہا. ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوا کہ ان کے پاس جو 2 موسٹ ایکسپیرینس بالر تھے, ڈیوڈ ولی اور کرس جارڈن, وہ پرفارم نہیں کر سکے. باقی اٹیک تھوڑا بھی ویسا نہیں لگا جیسے پہلے چلتا تھا. باسط بھائی, جہاں تک کپتانی کی بات ہے تو رضوان پہ تو یہ صرف ملتان سلطان نہیں, یہ تو پیچھے سے چل رہا ہے نا. وہ تو سارا پریشر, یہ جو باتیں یہاں کر رہے ہیں, یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ریپیٹ ہو رہی ہے پاکستان ٹیم میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے نجیب آپ تینوں سے, رضوان وکٹ کیپنگ کیوں نہیں کر رہا؟ یہ سوال تو ہے. فٹ تو ہے, فیلڈنگ بھی کر رہا ہے. کس نے مشورہ دیا کہ آپ وکٹ کیپنگ نہ کریں؟ یہ کام ہی زیادہ اچھا بتائے گا وکٹ کیپر ہے. جب وکٹ کیپر ہوتا ہے تو سارے بالرز کی لائن و لائن کون بیٹسمین کیا چاہ رہے ہیں, زیادہ آسانی ہوتی ہے, بات کرتا ہے فوراً, زیادہ آسانی ہوتی ہے بیٹسمین کو پکڑنے کے لیے, اپنی بالرز کی غلطیاں بتانے کے لیے. فیلڈ پلیسمنٹ کہ مڈ آف زیادہ باہر تو نہیں ہے, وہ یہ چیز تو سوچی نہیں. آپ بھی بہت بڑا فرق ہے یہ. آپ بھی وہاں تک نہیں پہنچ رہے جہاں تک میں پہنچ گیا ہوں. کہاں تک جسٹیفائی کرنا بھی تو ہے نا عثمان خان کی جو 1 سال سے سلیکشن ہو رہی ہے, دکھانا بھی تو ہے نا کہ ہم نے اس لیے اس کو ساتھ رکھا ہوا. بٹ دیٹ از ناٹ ہز جاب. میری نظر میں آپ تو یہ بات کہہ سکتے ہیں نا, یہ تو سلیکٹرز کا ڈیسیژن تھا, یہ فیصلہ تھا. وہاب ریاض ان کو کنونس کر کے لائے تھے. نہیں, وہاب ریاض پاکستان ٹیم کے لیے تو وہاب ریاض نے ان کو یو اے ای سے یہاں لے کر آئے نا. دیکھیں وہاب بالکل وہاب کا نہیں, باقی بھی لڑکے تھے یا باقی بھی مینجمنٹ تھی. آئی ڈونٹ نو وہاب کا کتنی اس کی صحت تھی کہ اس کو لانے کی, لیکن میرے ہوتے ہوئے ڈیسیژن ہوا تھا. میں بھی تھا اس وقت, میں نے صاف کہا تھا, میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دم سے. کہا تھا آن ریکارڈ یہ بات ہے, پہلے ڈومیسٹک کھلاؤ, 2 سال کھلاؤ, پھر سلیکٹ. میں نے کہا ایک پروسیس کے ساتھ لائیں گے نا تو کریٹیسزم بھی نہیں ہوگا, باقی لڑکوں کو بھی میسج آئے گا, وہ بھی کہیں گے کہ یہ نہیں ہے کہ بغیر کھیلے ہوئے آئیں گے, تو ایسے آپ اپنا سسٹم خراب کریں گے. لیکن خیر عثمان خان جو بھی ہے, بالکل باسط بھائی نے صحیح کہا, کیسے آپ چھوڑ سکتے ہیں وکٹ کیپنگ, کیا ریزن ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں, پاکستان ٹیم میں تو آپ نے ایز اے فیلڈر تو کھیلنا نہیں ہے, آپ نے تو وکٹ کیپنگ کریں گے تو کھیلیں گے. تو مجھے نہیں, آئی ڈونٹ نو کیا ریزن ہے, یا گرمی اتنی ہے کہ وکٹ کیپنگ میں آپ کو پتا ہے انرجی اور فٹنس ساری دنیا جہان میں. پوسٹ میچ میں سوال ہوا ہے رضوان سے, پوسٹ میچ میں سوال ہوا ہے, لیکن اس نے عجیب گول مول سے جواب دیا کہ پہلے ہم نے شاہ ہوپ سے کروائی کیپنگ, پھر میں سوچا میں کروں, پھر میں نے عثمان کو دے دی کیپنگ. دراصل عثمان آؤٹ فیلڈ میں بھی کیچز چھوڑنے کے لیے, اصل میں یہ بات ہے کہ 2 کیچز آؤٹ فیلڈ میں جب اگر کیچ چھوڑا ہے تو کیپنگ تو اور بھی زیادہ کروشل اسپاٹ ہے, وہاں زیادہ کیچز ہے نا. تو اگر کیچ چھوڑتا ہے تو آپ بولیں گے عثمان ایک نیچرل کیپر ہے. دیکھیں ٹورنامنٹ شروع ہونے سے پہلے ایک میسج آیا تھا علی ترین کی طرف سے کہ ہم نے فیلڈنگ کوچ کہاں سے لائے تھے, کہ ہماری ٹیم واپس چلا گیا فیلڈنگ کوچ. آئی ڈونٹ نو, میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ اتنا ٹائم نہیں نا ملا. 3-4 دن میں کوئی چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. آپ جو مرضی لے آئیں یہاں پہ, آپ کو وہ پھر 15 دن پہلے لڑکوں کو بلانا پڑتا ہے, گیٹ ٹوگیدر ہونا پڑتا ہے, انوائرمنٹ بنانا پڑتا ہے. 3-4 دنوں میں کوئی ٹیم ساتھ ساتھ اسکرین پہ ملتان سلطان کے تمام میچز کے ریزلٹس بھی آ جائیں گے, کیونکہ وہ جیتے جو ہیں وہ بہت ہی کم ہیں. تو اب کیا اس پہ ہم بات کریں, ایک ہی میچ جیتے ہیں. پر آ رہے ہیں باسط بھائی, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ میں تھوڑا آپ کو پیچھے کے جاؤں گا. جو امریکہ میں میچ, نیو یارک میں میچ ہوا تھا پاکستان ورسز انڈیا, عثمان نے اس میں کیچ چھوڑا تھا, پتہ نہیں شاید بھائی کو یاد ہے بالکل. جب فیلڈنگ وہاں پہ اس کی ایکسپوز ہوئی نا, وہ فیلڈر اچھا نہیں ہے, دوسروں کے لیے بھی بولا گیا کہ وہ فیلڈر اچھے نہیں ہیں, لیکن کراتے فیلڈنگ انہی سے. وہاں پہ تو رضوان نے وکٹ کیپنگ کری تھی. اب کیوں آپ عثمان خان سے اور شاہی ہوپ سے کرا رہے ہیں یار؟ آپ نے پاکستان ٹیم میں آپ نے جانا ہے یا شاہی ہوپ نے جانا ہے؟ پاکستان ٹیم میں عثمان نے جانا ہے یا آپ نے جانا ہے؟ آپ کیا بیٹنگ کی وجہ سے چلے جائیں گے؟ کون ہے ذمہ دار؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بولا کیا جاتا ہے فرنچائز کی مرضی ہے.
یا فرینچائز ہے تو نام پاکستان سپر لیگ نا. میں تو مینجمنٹ کا فیلئر سمجھوں گا کہ مینجمنٹ کو اس وقت کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری کرکٹ اسی وجہ سے خراب ہو رہی ہے. جب آپ کمپرومائز کریں گے نا پھر آپ کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں لیتے ہیں رضوان کو چاہیے وکٹ کیپنگ کرے. بالکل, اس کے علاوہ اور کوئی زیادہ اچھا اس کے لیے زیادہ اچھا ویو نظر آئے گا, کیپٹنسی کرنے میں آسانی ہوگی. صحیح ہے, یہاں لیتے ہیں ایک بریک, میں چاہیے گا, ول بی رائٹ بیک. بیک ونس اگین ٹو آور اسپیشل ٹرانسمیشن. اور اب بات کرتے ہیں کل کے دوسرے گیم کی جو کہ پاسبل نہیں ہو پایا. لیکن میرا سوال ہے باسط بھائی, آپ سے شروع کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پچھلے میچ کو دیکھ کے, اس کی پچ کو دیکھ کے فیصلہ شاید اگلے دن بھی وہی کرتے ہیں, پچ اس وقت کی نہیں دیکھتے, کیونکہ کوئٹہ میرے حساب سے یہ ڈیسیشن تو کر گیا تھا کل ان کو بیٹنگ دینے کا, جو کہ اگر میچ ہوتا تو بہت اچھا ثابت ہوتا. میرا خیال غلط ثابت ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ڈی ایل میتھڈ آ سکتا ہے بارش کو چیز کرنے کے لیے. نہیں, بارش کا تو نہیں پتا ہوگا. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم چیز کر کے جیتے, جس طرح انہوں نے 6.5 بالوں میں جیتی ہے نا 90 کر کے, تو ہم ہو سکتا ہے کہ پچ کا فائدہ اٹھا کے ہم انہیں آؤٹ کر لیں. لیکن اب آپ دیکھیں نا, ارلی آن فخر زمان کی وکٹ گرنے کے بعد بھی نعیم اور عبداللہ نے دونوں نے 50 کیے 11.3 اوور میں 111 رن کا مطلب ہے کہ 220-225 کی طرف جا رہے تھے. 200 لگائے 200 تک, لیکن کوئٹہ کو پرابلم ہوتی, میں یہ کہہ رہا ہوں سیم بلنگز اور وہ جو ہے اینڈ میں سکندر تو اس اسکور کو اور آگے لے جا سکتے. لیکن پرابلم کوئٹہ 170 رن بھی بنتے, کوئٹہ کو پرابلم ہوتی. میں نہیں, کیونکہ رنز آن دا بورڈ آج کل جو بن رہے ہیں, کل میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا 180-90 بنیں گے, یہ میچ اچھا ہوگا. وہ تو بالکل ہی جیسے میں پہنچا مجھے اتنی زور سے آپ نے چانٹا مارا, یہ تو نہیں ہوا تھا. کیا افسوس ہو رہا ہے کرکٹ دیکھ کے. میں نے کہا تھا 1 سائیڈڈ ہوگا, باسط بھائی نے کہا تھا نہیں 170-180 تو بنیں گے. اللہ معاف کرے, یہ لوگ کرکٹ کیا کھیل رہے ہیں آج کل کے بچے. انہیں چاہیے پھر 90s کے لونڈوں کو دیکھیں کرکٹ کس طرح کھیلی جاتی ہے. انہیں تو 90s کی آپ نے بحث دوبارہ شروع کر دی, 90s کے کرکٹر کی لیگیسی. لیکن 2000 والوں کی بھی پرفارمنسز بہت ہے. 2 بال ضائع ہوتی ہے تو یہ تیسری بال چلا, لیکن شروع اس نے بھی 90s میں کیا ہوگا کامران. نہیں فرسٹ کلاس میں نے کامی کے ٹرائل کونے سے 90s میں فرسٹ کلاس. باسط بھائی آئے تھے ہمارے کیمپ میں جب انڈر 15 کا کیمپ لگا ہوا تھا لاہور میں, انتخاب بھائی کے ساتھ. یہ اسمارٹ سے لڑکے شارٹس پہن کے آئے کیمپ سے سیدھا. ایکسکیوز می جناب, اسمارٹ تو میں ابھی بھی ہوں, آپ کے ساتھ جم کرتا ہوں. اچھا چلے, یہ آپ کی رائے. یہ تو انڈر 15 ورلڈ کپ بھی کھیلا. میری بات سنیں, یہ پراپر انالیسس پروگرام ہے, ہر لمحہ پرجوش. یہ مذاق یہ چیز بھی پتا ہونی چاہیے, یہ چیز بھی اچھا ہے, ذرا سا مائنڈ چینج لوگوں کا. جو حالات چل رہے ہیں نا آج کل, صحیح بات, تھوڑا سا دوسری طرف بھی لے کے جاؤ, اچھا ہے. تو جہاں تک بات ہے کرکٹ کی, بیڈ ڈیسیجن تھا نا. 100% کیا کہتے ہیں, دیکھیں مجھے یاد رہا 100%. زبردست. آپ دیکھیں کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلا میچ بھی لاہور جیتی ہے ان سے, انہوں نے ڈیسیژن غلط لیا, پنڈی میں باری کروا دی. پہلا میچ پہلے باری کرتے ہوئے, اس وقت بھی ہم نے کہا تھا یہ ایک لاہور قلندر کی ٹیم تھی, ملتان سلطان کی ٹیم نہیں تھی. جو آپ نے بولنگ سوچی تھی کہ ملتان سلطان کو 6 اووروں میں ختم کر دیا, ہم نے 90 رنز کر دیے. ٹوٹلی ڈفرنٹ, بالکل جیسے کل کراچی اور ملتان کا میچ ہوا نا, ایسا میچ ہونا تھا. یہ میں آپ کو بات سب سے پیش گوئی تھی کہ بارش ہوگی, تیز آندھی چلے گی, تو ہو سکتا ہے وہ کنسیڈریشن شاید تھاٹ ہو کہ یہ میں نے بھی بعد میں سوچا کہ شاید یہ تھاٹ ہو سکتی ہے. بارش کا تو میں ایگری کرتا ہوں. آپ کہہ رہے تھے کہ آپ تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ 2-3 میچ بارش کا تو میں ایگری کرتا ہوں, لیکن وہاں جو آندھی آتی ہے نا اس کا نہیں بتا ہم تو رہتے نا. اور اگر 20 اوور کھیل جاتے وہ ملتان سلطان کے غم میں آئی تھی. 220-25 رن جو میں بول رہا ہوں کہ 220-25 تو بن جاتے. ایک اچھا ہی ہوا کہ کل ڈے میچ ہو گیا, کراچی کا میچ ہو گیا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, اس سے نہیں سوچا آپ نے. ورنہ یہ تھوڑا سا میچ ہوا, سننے میں آ رہا ہے کہ مزید بارشیں ہیں. لیکن جو تھوڑا سا میچ ہوا اس میں خرم شہزاد کی آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیلیوری, جس پہ اس نے فخر کو بولڈ کیا, شاک ہو گیا فخر, اتنا اچھا فخر پلیئر ہے. اور دوسرے واضح ٹیکنیک میں فرق نظر آیا محمد نعیم اور عبداللہ شفیق کی. جس طرح کل کامران بات کر رہا تھا کہ اسپنر پہ پیر یوز کر کے کیوں نہیں آپ چھکا لگانے جاتے. نعیم اپنی کریز میں کھڑے مارنے کی کوشش کر رہا تھا, عبداللہ شفیق نے 2 مارے اٹھا کے, دونوں اس نے فیٹ یوز کیے. یہ بتاتے ہیں پراپر ٹیکنیک کس بیٹسمین کی. لیکن باسط بھائی جرمز نظر آتے ہیں نعیم میں کہ وہ اچھا ہٹنگ کر سکتا ہے یا تیز کھیل سکتا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے؟ پہلی دفعہ کھیل رہا ہے تو اس کو زیادہ ایڈوانٹیج دینا چاہیے بنسبت عبداللہ شفیق کے, میرا اوپینین ہے. جی عبداللہ شفیق
3-4 साल से वो तो हम बात करते हैं हमेशा, बहुत साउंड हम है हमेशा बात करते हैं कि अब्दुल्ला शफीक अंडर परफॉर्मर है, अंडर परफॉर्मर। मिर्जा बेग, हसन नवाज, नईम एक ही तरह के प्लेयर हैं, खड़े खड़े मारते हैं ये वैसे और इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेली। अच्छा, ये जो हसन नवाज है ना, इनसे बेहतर है। लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को भी शाहीन शाह आफरीदी, ना शाहीन शाह आफरीदी लेकर आया। अच्छा, इसीलिए आपको बात कर रहा हूँ, शाहीन शाह आफरीदी लेकर आया। मैंने पूरी रिसर्च करी, पाराचनार से है। और शाहीन शाह आफरीदी ने कल टॉस के बाद कहा हम तो बैटिंग ही करते, तो उसका जो प्लान था वो तो उसने बता दिया। और जो फौजी भाई हमारे आउट हुए फकर, मेरे ख्याल वो समझा ज्यादा स्विंग होगी, वो बॉल चौके वाला बॉल था। हाँ बिल्कुल ऐसे, आगे वाला बिल्कुल ऐसे ही क्रॉस हो गया। देखिए पहली बात तो ये है कि खुरम, अब बार बार हम बात करते हैं, इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है नए बॉल के लिए वाइट बॉल क्रिकेट में भी। टेस्ट मैच में तो उसने कर लिया, वनडे क्रिकेट और T20 इन आउट आप खिला सकते हैं, लेकिन वनडे में बाहर नहीं बैठता। इस वक्त ऐसे बॉलर्स की जरूरत है पाकिस्तान टीम को। बाकी बॉलर्स हमारे स्ट्रगल करते हैं। नईम के हवाले से क्या सोचते हैं? नईम को अभी बड़ी क्रिकेट खेलने की जरूरत है, बहुत सी चीज़ों पे काम करने की जरूरत है। आप देखें शेप बनती, आउट स्विंग होता है, चौथी पांचवी स्टंप पे वो लटकता है, उसको आइडिया ही नहीं होता मैंने कैसे खेलना। खेलता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। उसने बहुत कोशिश की अबरार को मारने की, लेकिन वो अबरार को नहीं मार सका, फिर अबरार पे आउट हुआ। देखिए लाहौर कलंदर को जरूर क्रेडिट जाता है, वो अपना सारा साल प्रोग्राम चलाते रहते हैं, वहाँ से कोई ना कोई एक आधा प्लेयर ले आते हैं। जहाँ तक ताहिर बेग और हसन नवाज से मैं कहता हूँ बहुत बेहतर है, इससे तो बहुत बेहतर है। नहीं वो बेहतर है, नईम बेहतर है, वो बेहतर है, वो अच्छा, वो काफी बेहतर है। उनको अभी इतने चांस मिले नहीं है। मेरी नजर में नईम बेहतर है। अच्छा चले आइए अपनी पसंद है। देखा स्पिनर पे बहुत खेलते हुए आ रहे हैं ना, वो खेलते हुए ये भी इतना खेलेगा और खेले तो और वही मैं कह रहा हूँ, खेलेगा तो शायद और ज्यादा। ये नहीं कह रहा कि अभी उसको ये बात बार बार मेंशन करना जरूरी है। गेंद तेज आ रही है का मतलब ये नहीं है पाकिस्तान टीम गेंद तेज आ रही है उसको हिट करना इतना मुश्किल नहीं होता। गेंद स्पिन कर रही है या स्लो आ रही है उसको हिट करना ज्यादा मुश्किल होता है। जो इस चीज पे कंट्रोल कर लेगा वही T20। देखिए सिर्फ फर्क है नईम में और इन दोनों में पावर की, जो नईम के पास है उससे और बेहतर हो जाएगा जब खेलता जाएगा। रेगुलर PSL के बाद बिल्कुल गायब हो जाए सिस्टम से। यस बिल्कुल यही बात है। मैं मिसाल नहीं दे सकता एक प्लेयर की, वरना मैं एक मिसाल दूं ना तो नईम पे बहुत आला सूट करती है। चले ब्रेक में दे दीजिएगा वो आपको। ठीक है, यहाँ लेते हैं ब्रेक से वापस आज के मैच पर बात होगी, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी हाँ, शादाब 11 का मुकाबला है बाबर 11 से। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच कैसा होगा जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। सबसे पहले कामरान, क्या लग रहा है इस मैच में? पेशावर ज़ल्मी की जो आपकी सिंपथीज हैं, अपनी मोहब्बत है इस टीम के साथ, वो अभी भी बरकरार है? बिल्कुल, आने वाले सीजन में भी रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन देखिए मैच पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, टफ टीम के साथ है। अगर टूर्नामेंट में रहना है, प्ले ऑफ में जगह बनानी है, हर मैच जीतना पड़ेगा। जैसा मौसम है, फोरकास्ट ऐसी है कि शायद एक पॉइंट ना मिल जाए तो वो पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छा साइन, बहुत बुरी चीज़ होगी। लेकिन जितना भी मैच हो, 5 ओवर 10 ओवर 20 ओवर 100% कमिटमेंट, और इसमें गलती का चांस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो टीम ऐसी है फिर आपको उठने नहीं देगी। तो यही उनकी टीम की कामयाबी है। तो पेशावर ज़ल्मी को बड़ा अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा। गेम अवेयरनेस साइम अयूब पे बड़ा डिपेंड करेंगे, बाबर पे बड़ा डिपेंड करेंगे। फर्स्ट 6 ओवर्स में इंटेंट नज़र आए और विकेटें ना ज़्यादा लूज करे पावर प्ले में फिर जाके, क्योंकि इस्लामाबाद ने अपनी वीकनेस बता दी है। पहले बैटिंग करें, 200-190 रन करें, उसमें शायद आप पकड़ सकते हैं, अंडर प्रेशर कर सकते हैं। वो यही चांस है एक पहले बैटिंग करते हुए। बासित भाई, मैंने शुरू में कहा ना कि पहले इस गेम से पहले तक जो लास्ट गेम खेली अनबीटेबल थी, अब नजर आ रहा है कि उनकी भी गलतियां हैं। तो क्या पेशावर उनकी गलतियां पकड़ सकता है? नहीं, गलतियां नहीं है। वो 5 मैच जीतने के बाद वो चांस ले रहे हैं, सबको ट्राई कर रहे हैं। वो तो शुरू से अपनी रोटेशन रखे हुए। हाँ, तो वो अब चेंज करेंगे, घेरे बदलेंगे 8वें और 9वें मैच के बाद। जब प्ले ऑफ में जाएंगे वो अपनी एक टीम बना चुके होंगे। आपने देखा आजम ने भी किसी मैच में ऊपर नंबर पे आया बैटिंग करने, तो वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है पेशावर ज़ल्मी के लिए जरूरी है हारिस और साइम अयूब पर रन करना। हारिस और साइम अयूब हुसैन तलत अच्छा कर रहा है। कैट मोर को किस बेस पे खिलाते हैं पता नहीं, मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा पिछले साल से। क्या चीज है, क्या वो
باسط بھائی ان کو تو سمجھ آ رہا ہے مطلب ہمیں بھی تھوڑا سمجھا دیں حیرت ہو رہی ہے مجھے. اس سے اچھا تو وہ جو اوون جو ہے اس کو بھیج دیں آپ. اس پارٹ آف دا ورلڈ میں لیگ اچھی کھیلا ہے, T10 بہت اچھی کھیلا ہے, IL T20 بہت اچھا کھیلا ہے, اور آپ کے پاس ظاہر ہے اتنے اویلیبلٹی نہیں ہے پلیئرز کی, تو آپ کو پھر, اور کیڈمور ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی ناکام ہوا ہے, پچھلے 2 سیزن کے بعد آپ کو کرنٹ پرفارمنس بھی تو دیکھنی ہوتی ہے. اور جہاں تک اس کی اسلام آباد کی بات ہے, انہوں نے اپنی پوری بینچ اسٹرینتھ چیک کر لی. پچھلے میچ میں 5 تبدیلیاں تھیں, اس سے پچھلے میچ میں 4 تبدیلیاں تھیں, اور انہوں نے بڑا عقل مندی سے رائلی میریڈتھ کو ایک میچ کھلاتے ہیں, ایک میچ بین ڈوارشیس کو کھلاتے ہیں, بالکل انہوں نے وہ انجری فیکٹر بھی نکالا. ہیڈ ٹو ہیڈ اسکرین پر آ جائے گا. 25 میچز ہوئے, 13 اسلام آباد, 12 پشاور. تو دس از ہاؤ کلوز دیز 2 ٹیمز آر. اور فائنل تھاٹس لینا چاہوں گا کامران, آپ تو پشاور ہی کہیں گے ایک بار پھر. بالکل پشاور ہی بولوں گا, لیکن یہ نہیں کوئی کہ آپ بغیر پرفارمنس پہ کھیلتے جائیں, PR چھوڑ دیں. اس وقت ٹیم کو ضرورت ہے کہ آپ بیسٹ پلینگ 11 کھلائیں. گاٹ اٹ. باسط بھائی پہلے آپ بتائیں. میرے حساب سے اسلام آباد یونائٹڈ. الگوز اسلام آباد. زلمی 4 ٹورنامنٹ کے لیے بھی اچھا ہوگا. ارے نہیں بھائی, ٹورنامنٹ کے لیے اچھا ہوگا, کراچی کے لیے مشکل ہوگا. میں تو زلمی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ زلمی کے لیے اچھا ہوگا. ٹورنامنٹ بعد کی بات ہے, پہلے زلمی سوچے اپنا کہ ہمیں ٹورنامنٹ کی بات سوچ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. دیجیے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.